بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. یہ سورہ مائدہ ہے اور آج ہم نے سورہ مائدہ کو ختم کیا ہے اور دوسری سورت کو بھی شروع کر دیا ہے. سورہ مائدہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، اس کی مفسرین نے دو وجہ بیان کی ہے. نمبر ایک تو مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر تمام کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں، اور اس آیت میں اس صورت کے اندر آخری میں مائدہ کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اکثر قوم کی عادت رہی ہے نبیوں سے الگ الگ طریقے کے مطالبات کرنا. انہی میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی قوم نے بھی ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما. اس وجہ سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے. دوسرا یہ کہ اس صورت کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کا زیادہ ذکر ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے. قرآن کریم کی اس صورت کی جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے عہد کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، مگر یہ کہ ان پر تلاوت کیا جائے، مگر وہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کا نام لیا جائے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. چونکہ اس صورت کے اندر زیادہ تر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. دوسری صفحے کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار کو بھی اور خون کو بھی، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو بھی، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کا نام لیا جائے، یہ تمام کے تمام حرام اور ناجائز ہے. میتہ مردار، اس سے تو اکثر و بیشتر گھنونی ہوتا ہی ہے، گھنا ہوتا ہے کہ اس کو لوگ ویسے ہی پسند نہیں کرتے، لیکن ایک قوم ایسی بھی ہے جو ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے کھاتی ہے، بڑھ چڑھ کر کے ان کو کھاتی ہے، استعمال کرتی ہے. والدم، اور خون بھی، چونکہ یہ دم مسفوخ دوسری صورت میں آیا ہے، دم مسفوخہ، کہ جو خون بہہ رہا ہو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہوتا ہے. یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ کیا خون ڈونیٹ کرنا یہ جائز اور درست ہے، کیونکہ وہ بھی دم مسفوخ ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور خون کی ضرورت جب اس کو پڑتی ہے تو جس کا بلڈ گروپ اس سے مل جاتا ہے، میچ ہو جاتا ہے، تو اس کا خون اس کو دے دیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کے یہاں وہ شخص ٹھیک ہونے کے قریب ہو جاتا ہے یا ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر ایسے ماہر ڈاکٹر نے خون کے بارے میں کہا ہے کہ بھائی ان کو خون چاہیے اور ان کو خون دینا پڑے گا، اگر خون دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو اس وقت میں یہ چیز جائز ہوتی ہے. لیکن اگر یہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے کہ بھائی اس کا بدل موجود ہے کہ آپ خون نہ دیں، آپ کھلائی پلائی کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے ان کو صحیح کر سکتے ہیں، ان کو خون کی کمی پوری کر سکتے ہیں، تو اس میں خون دینا یہ جائز اور درست نہیں ہوتا. ولحم الخنزیر، اس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ بھائی یہ گوشت حرام ہے، یہ خنزیر کا گوشت بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور یہ پورا کا پورا ناپاک ہوتا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کا نام لیا جائے یہ بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے. آج کل بہت ساری چیزیں اس طرح کی آ رہی ہیں
کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھی اس کے اندر اب پھنستے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اس کو ہدیہ اور تحفہ سمجھ کر گفٹ کے طور پر استعمال کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں آدمی نے گفٹ دیا ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ان کے مالکان جہاں وہ کام کرتے ہیں خاص طور سے، وہ ان کو ہدیے کے طور پر مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بھائی وہ کچھ نہ کچھ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، جیسا کہ مندروں سے کوئی چڑھاوا لے کر کے آئے تو وہ اس میں ڈال دیا تھوڑا بہت، یا کچھ اس پر چھڑکاؤ کر دیا کسی چیز کا جو غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ چیز ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے پر جانور ہے، کوئی کسی کے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لے رہا ہے، یا بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اس کو ذبح کر رہا ہے، تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا، وہ جانور بھی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اور بھی اس میں بیان کیا گیا وہ منخنقہ، جو گھٹ کر کے مر جائے، وہ موقوذہ گر کر کے مر جائے، کوئی پہاڑی پہ سے گر جائے، اور اسی طریقے پر وہ نتیحہ، یہ اس طرح کے جانور ہے کہ بھئی کوئی جانور سنگ مار کر کے ان کو ختم کر دے، دوسرے لڑ رہے تھے تو اب وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ بھی صورت بہت زبردست اور اچھی صورت یہاں بیان کی ہے، شکل بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی درندے نے اس جانور کو کھا لیا، تھوڑا بہت اس میں دانت مار دیا، یا اس کے اوپر سے گوشت کا ٹکڑا بھی اس نے اٹھا لیا، تو وہ بھی حرام ہو جایا کرتا ہے، جبکہ وہ اسی کے مارنے سے مر جائے۔ مثال کے طور پر آپ کی بکری ہے، وہ چر رہی ہے کسی چرواگاہ میں، چراگاہ کے اندر وہ موجود ہے، اور وہاں سے کوئی بھیڑیا آیا، اس نے اس کو چک لیا اور اس نے اس کی کچھ بوٹی وغیرہ اکھاڑ دی، تو اگر آپ کو اتنا وقت مل گیا کہ آپ نے اس کے اوپر چھری پھیر دی تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت میں اگر وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، مر گیا ہے اس کے مارنے سے، تو وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اب اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے، یہ بالکل مردار کے حکم میں ہی آ جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو نصب پر ذبح کیا جائے، یہاں بھی مفسرین نے بہت زبردست بات کی ہے کہ بہت سے مزارات کے اوپر جا کر کے قربان کرتے ہیں، میں فلاں پیر صاحب کی نیاز کر رہا ہوں، میں فلاں جگہ جا کر کے نیاز لوں گا، یہ فلاں چیزیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی بالکل حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور یہاں تک مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے کوئی جانور خریدا ہے کہ وہ فلاں پیر صاحب کے لیے اس کو ذبح کرے گا، اور وہ ذبح کر رہا ہے، اب چاہے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لے لے تب بھی وہ جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی نیت ہی کچھ اور تھی۔ یہ کچھ جانوروں کے بارے میں آگے بات آئے گی، یہاں پر کچھ حکم بیان کر دیا ہے کہ بھئی یہ چیز تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے پر اسی صورت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، یعنی نماز کا ارادہ کرو، تو اب تمہیں چاہیے کہ اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، گویا کہ یہ طریقے پر وضو کے فرائض بیان کیے ہیں، وایدیکم الی المرافق، اور تم اپنی کونیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ وضو کے فرائض ہیں کہ بھائی اگر ان میں سے کوئی بھی چھوڑ دیا تو آپ کے لیے پاکی حاصل نہیں ہوگی، آپ پر حکم نہیں لگایا جائے گا کہ آپ پاک ہو گئے ہیں نجاست صغیرہ سے۔ تو اس میں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ایک لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں بھی دو قرأتیں آتی ہیں، وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر آپ اس کو ایسے پڑھو گے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو یہ آ جائے گا جس طریقے پر خفین پر مسح کیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے یہ ثابت ہے کہ تم اپنے پیروں پر مسح کرو ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو تم پاکی حاصل کرو، آپ نے بیوی سے ہم بستری کی ہے یا آپ کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہے، نائٹ فال جس کو کہتے ہیں، تو اب آپ پاکی حاصل کرو، فَطَّهَّرُوا،
قرآن کریم نے بہت گہرائی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، فتارو یعنی تم اچھے طریقے سے اندر تک اپنا غرارہ، اپنے گلے کا منہ کا غرارہ کرو، ٹھیک ٹھاک کر کے گلے کا غرارہ کرو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، اور ہر جگہ سے اس طریقے پر آپ دھونے کی کوشش کرو کہ بھائی آپ کی ایک بال برابر کی جگہ سوکھی نہ رہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم کیا ہو، مریض ہو یا تم کسی سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی کسی کو پاخانہ پیشاب میں سے کوئی چیز آئی، اور لامستم النساء، یا تم عورت کے ساتھ مل بیٹھے، فلم تجدوا ماء، پھر آپ نے پانی نہیں پایا، فتیمموا صعیدا طیبا، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا آپشن بھی لوگوں کو عطا کر دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے کہ بھائی اب آپ اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی پانی وہاں موجود نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ کو ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، زیادہ امکان ہے، تو اور آپ کے پاس پانی گرم کرنے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو کہا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، تو اب آپ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پاک مٹی سے تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیا ہے آگے، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرو، اس سے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارو اور ان کو ایک مرتبہ جھاڑ کر کے اپنے چہرے پر مل لو، اور وَأَيْدِيَكُمْ، اور اسی سے یعنی دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر کے دوبارہ پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کر کے بائیں ہاتھ پر اس کو ختم کر دیں گے۔ یہاں مسح وغیرہ کرنے کی یا پیروں پر پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو نیت، تیمم کے اندر 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 نیت یہ ضروری ہے، نمبر 2 اپنے چہرے پر مسح کر لینا مٹی کے ذریعے سے، اور نمبر 3 کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ کو مٹی سے مسح کر لینا ہے۔ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، اللہ تعالیٰ تو آپ پر کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آگے چل کے اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست واقعہ بیان کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی خبر دیجئے، بتلائیے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے نسل کو بڑھانے کے لیے بہت زبردست ایک طریقہ بنایا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حوا کو، حضرت آدم علیہ السلام کو 2 جڑواں بچہ عطا کیا کرتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ اب چونکہ جیسا کہ کل آیا تھا کہ بھائی بہن بھائی کی شادی تو جائز نہیں ہے، تو اس شریعت میں چونکہ نسل کو بڑھانا تھا وہ جائز تھا حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا کہ پہلے مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے اور دوسری مرتبہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا، دوسری مرتبہ جو لڑکی پیدا ہوئی، ان دونوں کی آپس میں شادی کرائی جاتی تھی اور ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے پر اس کا الٹ بھی تھا، دوسرے نمبر کا لڑکا ہے، پہلے نمبر کی لڑکی ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی تھی۔ تو یہ ان 2 بیٹوں کا جن کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے، ان دونوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ حابیل یہ بیچارہ نیک صوفیسا آدمی تھا اور قابیل یہ تھوڑا تیز ترار آدمی تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ شکل کے اعتبار سے تھوڑی بدصورت تھی، زیادہ خوبصورت وہ نہیں تھی، بدصورت تو نہیں کہیں گے، تھوڑی مطلب زیادہ خوبصورتی اس کے اندر نہیں تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بنا رکھا تھا کہ پہلے نمبر کی جو لڑکی ہے دوسرے نمبر کے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی جائے گی، لیکن قابیل چونکہ ایک شر پسند آدمی بن چکا تھا اور اس کے دماغ میں یہ بات کھلی کہ یار میں تو خوبصورت سے شادی کروں گا۔ اب چونکہ پہلے نمبر کی تو وہ حابیل کے ساتھ تھی اور دوسرے نمبر کی قابیل کے ساتھ ہی تھی، قابیل کے ساتھ والی خوبصورت تھی، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو اپنے ساتھ والے سے ہی شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، ایسا تمہیں نہیں کرنا ہے۔ لیکن پھر جب یہ نہ مانا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہا گیا، حضرت آدم نے ان کو کہا کہ تم اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ حابیل تو کہتا تھا کہ بھائی میں تو
جو قابل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ شادی کر لوں گا، جو شریعت کے عین مطابق تھا۔ اب چونکہ جب یہ قربانی کی بات آئی، حابیل یہ غلہ بانی کیا کرتے تھے اور قابل جو کاشتکار تھے یہ کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے قربانی کی، اور اس قربانی کا طریقہ کیا تھا اس وقت میں کہ اپنے سامان کو لے کر کے کسی پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ جب پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی کو کھا کر کے راکھ کر دیا تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے، اور جس کو چھوڑ دیا گیا تھا وہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں نے جب قربانی دی تو حابیل کی قربانی وہ قبول ہو گئی، یعنی آگ نے اس کو ختم کر دیا جلا کر کے، اور قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہی آیا ہے اس قربا قربانا فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب یہ حسد اور جیلسی اس کے اندر بھر گئی ہے قابل کے اندر، یہ کہنے لگا حابیل کو لاقتلنک، کہ بھائی میں تو تجھے ضرور مار دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا یار اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے کوئی قبول کرنے والا تھوڑا ہی ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک بات بہت زبردست کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے اعمال کو قبول کیا کرتا ہے، ان کی قربانی کو قبول کیا کرتا ہے۔ پھر کہنے لگے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ بھائی اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ہوں، اور میں اس کا ارادہ بھی نہیں کرنے والا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اور بتا دیا کہ بھائی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، اس لیے تو مجھ سے تو بالکل معمون ہے، میں اس چیز کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ پھر کہنے لگے انی ارید ان تبوء باسمی، میں چاہتا ہوں کہ تو توبہ کر لے اپنے گناہ کی، واسمی، اور آپ کی گناہ کی، فتکون من اصحاب النار، کہیں تو کیسے ہو جائے کہ تو جہنم والوں میں سے نہ ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین۔ لیکن کیا ہوتا ہے فتوات لو نفس قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس کے نفس کو موقع ملا، قابل کے نفس کو موقع ملا، اس نے اس کو پھسلایا گویا کہ، اور وہ اس کی بہکائے میں آ گیا، شیطان کے بھی قتل اخیہ، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اور پھر یہ کیا ہو گیا، خاسرین میں سے، نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ دنیاوی اعتبار سے تو خسارہ ہے ہی کہ ایک بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور ایک ایسے بھائی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیک اور اچھا آدمی ہے، ولی اللہ آدمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، گویا کہ ایک نیک آدمی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور ساتھ ساتھ میں والدین کی جو شفقت اس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی اب وہ شفقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ تو دنیاوی نقصان ہے، اور اخروی اعتبار سے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کر لیا، یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلایا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسے کام کا ارتکاب کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قابل جو تھا، اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا، عالم عرفان کے اندر یہ لکھا ہے کہ بس پیدا ہو رہے تھے، اور چونکہ دنیا بڑھانی تھی اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو موت بھی نہیں دی، اور پہلے لوگوں کی عمریں بھی بہت دراز ہوا کرتی تھی، لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، تو یہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو، میت کو اٹھائے اپنے قدوں پر پھرتا تھا۔ لیکن یہ کافی دن جب ہو گئے، اس کو پریشان ہوتے ہوتے وہ لاش گلنا سڑنا شروع ہو گئی، اور اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اب یہ سوچنے لگا یار میں کیا کروں، اور اس کو گھسیٹے پھر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، جو کہ کیا کر رہا تھا، زمین کے اندر کود رہا تھا۔ کووں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ کسی چیز کو لے کر کے، چھین کر کے، جھپٹ کر کے جب نکلتے ہیں یا کہیں سے اٹھا کر کے جب چلتے ہیں، تو یہ ایک لالچ قسم کا جانور ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کو دوسرے وقت کے لیے دفنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا تھا کہ ایک کوے دوسرے کوے کو آپس میں لڑائی کی، اور لڑائی کے وقت میں ان میں سے ایک کوا مر گیا، تو وہ دوسرا کوا اس دوسرے کوے کو دفنانے کے لیے گیا تھا، اس کو دبانے کے لیے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اس کے لیے ذریعہ بنایا تو کہنے لگے لیریہ کیف یواری، تاکہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دے کہ کس طرح اس کو دفنایا جاتا ہے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب،
بہت افسوس کے ساتھ اس نے یہ بات کہی ہے کہ یار کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا بن چکا ہوں، مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ کوئی اپنی برائی کو کیسے چھپاتا ہے، اور یہ کوہ ہے کہ اس نے اپنی برائی کو بہت اچھے طریقے سے دفن کر دیا ہے۔ ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، فاواری سوءة اخی، تو کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا چاہیے تھا، اور فاصبح من النادمین، یہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا ہے اور ندامت کی ہے، لیکن پھر بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اس نے توبہ نہیں کیا۔ یہ جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، قابیل کے کھاتے میں جتنے بھی گناہ قتل کے اعتبار سے ہوں گے، جتنے بھی قتل دنیا کے اندر ہوں گے، تمام کا تمام اسی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسے کام کو دنیا میں ڈال دیا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جس وقت انتقال ہوا ہے تو انہوں نے 1000 سے زائد اولاد چھوڑی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے 1000 سے زائد اولاد چھوڑی ہیں، اور وہیں سے نسل در نسل چلتے چلتے آج دنیا، جیسا کہ کل پیچھے آ چکا ہے، فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ہم نے تو ان دونوں کے ذریعے سے ہی بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی۔ تو اگر کوئی اچھائی کو دنیا میں پھیلائے گا یا اس کو رائج کرے گا، جو اچھائی ختم ہو چکی ہے، اور اس کو لوگوں کے اندر ڈالے گا، تو جتنی بھی نیکی ہوگی اس کے کھاتے میں بھی آئے گی، اور ان لوگوں کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ اسی طریقے پر اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی برائی کو دنیا میں رائج کیا، اب اس کی برائی تو اس کے گلے پڑے گی، بلکہ دوسرے لوگ جو اسے دیکھ کر کے کر رہے ہیں، وہ ان کی برائی بھی اس آدمی کے کھاتے میں پڑ جائے گی جس نے اس کو رائج کیا ہے۔ اب بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا میں گھوم پھر کر کے، اور آپ کے ساتھ والے، آپ کے ریلیٹیو سب بتا سکتے ہیں جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دکھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ سے یہ چیز فلاں جگہ میں پھنس گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں کہ ان کو اپنے اعمال میں، اپنے نامہ اعمال میں اس طرح کی حرکتیں کر کے نہ ان کو ڈالیں کہ بھائی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پکڑ نہ آ جائے کہ تم نے ایک ایسی چیز کو رائج کیا ہے۔ من سن سنۃ حسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن سن سیئۃ فلہ اجر امثالھا، تو کہا ہے کہ بھائی اس کو اسی کے مثل عذاب دیا جائے گا، اس کے کھاتے میں ضرور ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔